السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انگزائٹی۔ یہ بھی ڈپریشن کی طرح سے ایک عام مرض ہے، اور یوں سمجھیے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں جڑواں بہن اور بھائی ہیں۔ جب ایک پیدا ہوتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ انگزائٹی ایک ایسا مرض ہے کہ ڈپریشن میں تو ہر چوتھا آدمی اس کا شکار ہے، لیکن انگزائٹی تو ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہوتی رہتی، اور ہر کس و ناقص کو تھوڑی بہت ضرور رہتی۔ اس پر ڈاکٹرز دوائیں دیتے ہیں اور دواؤں سے علاج کرتے ہیں۔ وقتی طور پر ان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ سکون دائمی نہیں ہوتا، ایک عارضی سکون حاصل ہوتا ہے، پھر بے چینی بڑھتی ہے۔ انگزائٹی اصل میں بے چینی کا نام ہے، ایک اضطراری کیفیت ہے، ایک بے قراری کا نام ہے، ایک بے قلی کا نام ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے غفلت سے۔ جب دل، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے لیے خاص کیا ہے، انسان کی جتنے جسم کے اعضاء اور جوارح ہیں ان سب کا کوئی عمل ہے، جیسے ہاتھ کا عمل ہے پکڑنا، زبان کا عمل ہے بولنا، آنکھوں کا عمل ہے دیکھنا، دماغ کا عمل ہے سوچنا، پیروں کا عمل ہے چلنا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اندرونی اعضاء ہیں ان سب کے اعمال ہیں، وہ اپنے اپنے اعمال میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح دل کا بھی ایک عمل ہے، دل کا عمل جو ہے وہ یاد ہے، یاد کرنا۔ دل کا عمل ہے محبت کرنا۔ اب یہ محبت اور یاد کرنا، دنیا کے اندر لوگ دنیاوی چیزوں سے اپنے دل کو وابستہ کر لیتے ہیں اور انہی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، جس سے بے چینی اور بے قراری اور بڑھتی جاتی۔ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی سے بھی دل لگائیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس ہے، ناز و نعمت کی زندگی ہے، بہترین سواریاں ہیں، بہترین آرام دہ مکانات ہیں، بہترین کاروبار ہیں، تمام آسائشوں اور آرائشوں کے باوجود کہتے ہیں بے سکونی ہے۔ کہیں جاتے ہیں سکون کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن سکون اس میں بھی نہیں ملتا۔ سیر و سیاحت کرتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا۔ نشہ کرتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا۔ وہ انگزائٹی اور بے چینی اور وہ بے قراری وہ بدستور باقی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کو اپنی یاد کے لیے خاص کیا اور اعلان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں یہ اعلان سنو، اللہ کا اعلان ہے کہ دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہوں اور سکون پائیں تو وہ اللہ کی یاد سے پا سکتے۔ اصل میں آپ سے یہ عرض کروں تاکہ یہ مضمون اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے کہ اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، یعنی کمبینیشن ہے۔ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مادے سے بنایا، لہذا جسم جو ہے اس کی ضرورت بھی مادے سے پوری ہوتی۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی یہ مادے ہیں، یہ میٹر ہے، اس سے بنا ہے۔ تو جسم اپنی غذا فراہم کرتا ہے انہی تمام چیزوں سے پیدا کردہ اشیاء سے۔ جو چیزیں ان سے پیدا ہوئی ہیں، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ بنا ہوا جسم، مادے سے بنا ہوا جسم مادی غذاؤں سے تسکین حاصل کرتا ہے۔ اس کمبینیشن میں جو دوسری چیز ہے وہ روح ہے، جسے سول کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے جسم اپنی غذا حاصل کرتا ہے مادے سے، تو روح بھی غذا کی تلاش میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ روح مادے سے بنی نہیں ہے، میٹر سے نہیں بنی ہے، وہ تو اللہ کا ایک امر ہے۔ روح جو ہے وہ تو اللہ کا امر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مادے سے نہیں بنایا، لہذا مادے سے نہیں بنی ہے تو اس کی غذا بھی مادہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اپنی غذا، جو اللہ نے اس کی غذا بنائی ہے، وہ اس کو نہیں ملتی تو وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ جیسے پیاس کی حالت میں یا بھوک کی حالت میں ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، پیاس ہو اور ٹھنڈا پانی کہیں کسی کو میسر آ جائے، اتنا سکون حاصل کرتا ہے بدن، اور اس کے بغیر بے چین رہتا ہے۔ اسی طرح سے روح بھی بے چین رہتی ہے اگر اس کو اس کی غذا فراہم نہ کی جائے، لیکن اس کی غذا مادہ ہے ہی نہیں۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں، زبان سے یاد کرتے ہیں، گویا ہم روح کو اس کی غذا فراہم کر رہے ہیں۔ روح اس غذا سے سکون حاصل کرتی، اور اس روح کے سکون کا اثر انسان کے بدن میں جو قلب ہے، دل ہے، اس پر پڑتا ہے، اور وہ دل روح کی غذا میسر ہونے کے بعد اطمینان پاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع، پوری دنیا بے شمار لوگ یہاں
میرے پاس آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں سکون کے لیے اختیار کرتے ہیں لیکن دل سکون نہیں پاتا، سب چیزوں کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، طبیعت میں بے قلی اور بے قراری رہتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم جب ان کو ایک ماحول میں اللہ کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی مہربانی کو، اس کی محبت کو، اس کی رحمت کو بیان کرتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس ماحول میں ان سے اللہ کو یاد کراتے ہیں، اس اللہ کو یاد کرانے سے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بہت تیز دھوپ کے اندر گرمی کے تھپیڑوں سے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ ذکر کی مجلس میں اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعین ہی جیسے وہ گرمی سے ستایا ہوا شخص ٹھنڈے اور سایہ دار درخت کے اندر سکون حاصل کرتا ہے، اس طرح ان کے دل ذکر کی مجلسوں میں سکون حاصل۔ ہم لوگوں کو بس یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی دوا بے سکونی کی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھیں۔ اگر دل ہمارے اللہ کے ذکر سے آباد نہیں رہیں گے اور دل اللہ کے ذکر سے خالی رہیں گے اور غفلت میں رہیں گے تو مثال ہے کہ خالی گھر شیطانوں کا مرکز بن جاتا ہے، وہاں شیطان بسیرا کرتے ہیں۔ اور جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ رب العزت دلوں کو اطمینان بخشتے۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں الحمدللہ ہم ان کو قرآن کریم پڑھ کر بھی سناتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کو اس مجلس میں ایک ماحول کے اندر رکھ کر ان کے دلوں کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بے چین دنیا کے اندر اور بے سکونی کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ رب العزت سکون کی زندگی عطا فرمائے اور ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔